آج کی محفل کی جو خصوصیت ہے، جو خاص بات ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک کے ان روزوں کو پا لیا ہے اور اس کا ایک عشرہ رحمت بھی ہم پورا کر چکے اور اب ہم دوسرے عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ عشرہ رحمت ہم نے جیسے بھی گزارا، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس عشرہ رحمت میں اپنے رب سے کس قدر مضبوط رہا ہے، یا ہم نے روزے سے پہلے والی کنڈیشن پہ اس عشرہ رحمت کو بھی گزار دیا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہم روزانہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اس کی رحمان اور رحیم کی صفت سے ہم یاد کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے دین مبین میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ نے اپنے رب العالمین کی وہ جو رحم والی صفت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا ہے، اس کو یاد تو کرنا ہے مگر اس کی رحمت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ یہ اللہ نے خود ہم پہ لاگو کیا ہے کہ جب میرا تم کلام بھی پڑھو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو گے۔ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، تم رزق کھانے بیٹھو پھر مجھے اسی صفت سے یاد کرو کہ میں تمہارا خدا تو ہوں، مگر کیسا خدا؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نیک کام جب ہمیں حکم ہے کھائے پیے پہنے تو ہم اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں تعلیم کی گئی ہے۔ تو یوں تو 11 مہینے ہم اس تعلیم پہ الحمدللہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اللہ کو رحمان رحیم کی صفت سے ہم خود یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو کمال ہے، کمال مہربانی ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے اپنی اس رحمان اور رحیم والی صفت کو اور بڑھا دیا، اور رب ہو کر پھر اس نے مزید ہمیں یہ ارشاد فرمایا، ہمیں بتایا کہ یہ جو رمضان کے شروع کے 10 دن کے روزے ہیں، شروع کے رمضان اب اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلا روزہ رکھا، پہلے سے 10 تک رکھ لیے۔ جب رمضان اسٹارٹ لے رہا ہوتا ہے، ہم پہلا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلے سے لے کے یہ 10 تک جو روزے تم رکھو گے نا، ان کا تعلق میری رحمت خاص کے ساتھ ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوگا؟ صرف رحمت ہی رحمت ہوگی، رحمت کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ ایک ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی رہے کب تک کرے گی؟ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ماں بھی چھوڑ دے گی۔ اگر بچہ سو گیا ہے نا، ہٹا دیا اپنے گود سے۔ 10 دن مخصوص کر دیے اپنے بندے کے لیے، تم روزے کی حالت میں سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، اپنے کاروبار پہ ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، روزے کا ثواب تمہیں ملے گا، مگر میری رحمت نے تمہیں ڈھانپا ہوا ہے 24 آورس۔ تم آغوش رحمت میں ہو، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہوتا ہے نا، تو اس طرح پروردگار عالم نے ان 10 دنوں میں اپنے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اب کوئی بچہ، چھوٹا بچہ جب اپنی ماں کی آغوش میں چلا جائے نا تو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑے ایسے قلعے میں آ گیا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بچے کی سوچ ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اس کے لیے قلعہ ہوتے ہیں۔ تو بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کے منہ چھپا کے سمجھتا میں محفوظ ہو گیا، اب مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، میری ماں میری محافظ ہے، میرا باپ میرا محافظ ہے، میری ماں میری محافظ ہے۔ تو یہاں پر پاک پروردگار عالم نے اس کی رحمت، اس کی جو محبت ہے وہ تو ماں باپ سے کئی گنے زیادہ ہے نا۔ 70 گنے جو آپ سنتے ہو نا کہ 70 گنا زیادہ ہے، ماں سے 70 گنا
زیادہ برابر نہیں فرمایا، آقا نے فرمایا 70 گنا زیادہ، 70% زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ زیادہ کا شمار 70 عربی میں اصل میں یہ 70 بار یا 80 بار جب یہ صیغے آتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کو کوئی خاص فگر نہیں دیا جا رہا، اب اللہ کی مرضی ہے اپنی شان کے مطابق جتنا نوازے. 150 سے بات روکی نہیں، 70 سے جب زائد کہہ دیا نا، ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 70 کے برابر، تو پھر تو بات وہیں ہوتی ہے کہ 70 کے برابر ہو گیا، 50 کے برابر، 10 کے برابر. جیسے قرآن مجید کے ہر لفظ پہ 10 نیکی کا وعدہ ہے نا، قرآن مجید کے ہر لفظ پہ 10 نیکی، تو 10 ہی ملنی ہے. لیکن اگر یہ فرمایا جاتا کہ تم جب قرآن پڑھو گے تو ہر لفظ پر 10 نیکی سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، تو 10 تو مل گئی، اب جتنی اللہ تعالیٰ دے. رمضان مبارک کے مہینے، رمضان مبارک کے مہینے میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے. آپ فرض پڑھتے ہیں رمضان میں، ہم جب فرض پڑھتے ہیں نا، فرض آپ نے 4 فرض پڑھے ابھی، عام دنوں میں آپ یہ 4 فرض پڑھیں گے تو 4 فرض ہی کا ثواب ملے گا، جو قانون ہے رمضان کے علاوہ. اب رمضان میں پیکج جو دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ یہی 4 فرض، اتنا ہی تمہیں ٹائم لگے گا، مگر اب یہ 4 فرض تم چاہے فجر کے پڑھو، ظہر کے پڑھو، عصر کے پڑھو، مغرب کے پڑھو، عشاء کے پڑھو، وہ جو فرائض ہیں وہ جو تم ادا کرو گے، اس فرض کے ادا کرنے پہ تمہیں 4، 2 یا 3 فرض کا ثواب نہیں ملے گا، اسے 70 گنا بڑھا دیا گیا. 4 فرض ادا کرو اور کتنے فرضوں کا ثواب ملا؟ 70 فرضوں کا ثواب. اب 70 نمازیں تو ہم ذرا پڑھ کے دکھائیں نا، 70 فرض تو ایک وقت کی نماز میں یہ کب ختم ہوگی اور کب نکلیں گے، وہ ہماری جو کنڈیشن ہے، تو اس کی مہربانی دیکھیں. رمضان کے مہینے میں 4 فرض پڑھیں اور 70 فرضوں کا ثواب، گویا آپ نے 70 فرض پڑھ کے آپ جا رہے ہو. اتنا پیارا خدا، اتنا مہربان خدا کہاں ہے، کس کو ملے گا؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں رکھا ہے، اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا ہے. اسی طرح پھر آپ جب آپ سنت کی طرف آتے ہیں، جب آپ سنت پڑھتے ہیں تو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھی، اس کا ثواب فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے. سنت ادا کریں اس کا ثواب ملے گا فرضوں کے برابر. نفل ادا کری اور نفل کا ثواب آپ کو سنتوں کے برابر دیا جاتا ہے. یعنی ہر چیز کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا. اللہ تو ہم پہ مہربانیاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے اس کا الٹ سیکھا ہے. ہم نے کیا سیکھا رمضان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعامات کی بارش کو بڑھا رہا ہے، اور ہم ایز اے مسلم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم رمضان کے مہینے میں ہم بھی بڑھاتے ہیں، مگر ہم قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں چیزوں کی. ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کئی فیصد اس کو دگنی دگنی تگنی چگنی. ابھی تو حال یہی ہوئی ہے نا، جو 10 روپے کی چیز تھی وہ ابھی آپ کو 50 روپے کی ملے گی. ایسا ہے کہ ابھی رمضان، خاص کر رمضان میں ہم کرتے ہیں. رمضان میں اللہ اپنی رحمت خاص اتارتا ہے، اور ہم اس رحمت خاص کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس سے اس کی ناراضگی مول لے رہے ہوتے ہیں. وہ رحمت برسا رہا ہے اور ہم اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ دار بھی ہیں، روزہ رکھ کے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے، مجھے آگے سے مہنگا ملا، وہ کہتا مجھے آگے سے مہنگا، وہ مجھے آگے سے مہنگا ملا. یہ گاڑی رکے گی کہاں جا کے؟ تو بات یہ ہے کہ بات سسٹم اوپر سے نہیں صحیح ہونے والا، سسٹم اوپر سے نہیں صحیح ہونے والا، سسٹم جو ہے نا وہ نیچے صحیح ہونا. یہ قرآن کا معاملہ ہے. اللہ قرآن کا حکم ہے، فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو درست کر لو گے، جب تم اپنی درستی کر لو گے، اپنے اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ گے، یعنی جو اتباع رسول ہے اس کے حوالے سے زندگی گزارو گے، سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چلو گے، تو پھر ہم تم پہ نیک حکمراں لے کر آئیں گے. حاکم ویسے آئیں گے، تم نیک بن جاؤ ہم حاکم بھی ویسے لے آئیں گے. لیکن اگر تم سیدھے نہیں چلے، باوجود بار بار سمجھائے جانے کے بھی اگر سیدھے نہیں چلے اور فنکاریاں نہیں چھوڑی، وہ گناہ کا نام کو فنکاری دیا ہوا ہے نا ہم نے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک کلپ دیکھا، اس میں ایک خاتون سبزی والے کے پاس سبزی لے رہی تھی کھڑے ہو کے. وہ اس طرف کھڑی ہے
ٹھیلا بیچ میں، سب دینے والا ادھر کھڑا ہوا ہے. اس نے اس کو پیسے دیے، مجھے سبزی تول دو، مول تول کر کے. اس نے کیا کیا کہ سبزی اٹھائی، اور سبزی اٹھانے کے ساتھ ساتھ ادھر سے جب شاپر اٹھائی نا تو شاپر کے ساتھ اس نے چھوٹا والا بٹا بھی ہاتھ میں پکڑ لیا. اب اس خاتون کو نظر نہیں آ رہا. اس نے وہ شاپر میں سبزی ڈال کے اور ہاتھ سے باٹ اٹھا کے وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا. اس سبزی کے ساتھ اس کا باٹ بھی تل رہا ہے. اپنا وزن برابر کر کے اور پھر سبزی نکالی اور شاپر ایسے اٹھائی، ساتھ میں باٹ بھی اٹھا لیا اس میں سے. اب وہ خاتون تو ادھر کھڑی ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا. ساتھ میں سے وہ باٹ اٹھایا اور جب شاپر ایسے رکھی باندھنے کے بہانے تو باٹ وہیں چھوڑ دیا اور سبزی باندھ کے اس کو دے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بھائی، استغفر اللہ، معاذ اللہ. چھٹاک چھٹاک میں ایمان بیچ رہے ہیں ہم لوگ. آدھا آدھا پاؤ میں ہمارا ایمان بک رہا ہے اور ہم صاحب ایمان ہیں. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. یہ ہمارے مسلمان. اسلام تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے. مسلمان میں ڈیفیکٹ، مسلمان میں فالٹ آ گیا، ہمارے مسلم ہونے میں فالٹ آیا. اسلام تو بالکل پرفیکٹ ہے. اسلام میں تو کچھ بھی بگاڑ نہیں، نہ 14 سال پہلے تھا نہ قیامت تک ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. تو ہمیں تو ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا اور ہم نے اسی مہینے میں اور گلے کاٹے، ایک دوسرے کے کاٹ رہے. اور اسے کیا کہا، یہ جو خاموشی سے باٹ اٹھا کے اس میں رکھ دیا، اپنا باٹ اس کے سامان کے ساتھ تولا، وزن کیا. یہ کیا تھا؟ فنکاری ہے. یہ کیا فنکاری ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسے میں نے ہاتھ کی صفائی دکھائی نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر آپس سے باتیں کرتے کھڑے ہو کے، آج میں نے اتنا بچا لیا. بچایا نہیں، تو نے مال پیسے ضرور بچائے ہوں گے مگر ایمان نہیں بچ سکا. صبح سے شام تک چھٹاک چھٹاک کر کے ایمان بیچتا رہا. اسے تو لے گیا، اب سودا ہی کم ملا نا اس کو سودا کم ملا. پیسے پورے دیے، جانے والے کو سودا کم ملا. اس کو سودے کا نقصان ہوا، پیسے کا نقصان ہوا. تو نے اپنا سودا بیچا، اپنا سودا زیادہ پیسوں میں کم دیا، لیکن اس کے ساتھ تو نے اپنا ایمان بھی تول تول کے بیچا. تو گھاٹے میں کون رہا؟ وہ جو سودا تھوڑا سا کم لے گیا، یا وہ جس نے اپنا ایمان بھی اس کے ساتھ تول کے بیچ دیا؟ کون گھاٹے میں رہا؟ وہ جو اپنے آپ کو بڑا منافع بخش سمجھ رہا تھا، میں نے بڑا نفع کمایا ہے، یہ گھاٹے میں رہ گیا. تو رمضان المبارک کا مہینہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عشرہ رحمت ہے. اللہ نے اس عظیم المرتبت مہینے کو بھی اپنی رحمت سے شروع کیا، مغفرت سے شروع نہیں کیا، جہنم کے نجات سے شروع نہیں کیا. ترتیب ایسے بنائی کہ پہلا عشرہ میں اپنی رحمت سے اس کو متصف کر رہا ہوں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہو گیا پورا، ٹھیک ہے. اب جس نے جو بھی کمائی کی اس میں، اب دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے. اور دوسرا عشرہ کیا ہے؟ عشرہ مغفرت. کیا کرنا ہے دوسرے عشرے میں؟ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے عشرے میں؟ ہم نے پہلے عشرے میں جو ہم نہیں کر سکے، جو ہم سے مسنگ ہو گئی، جانے میں انجانے میں جو ہم سے بھول چک ہوئی پیچھے 10 دن کے عشرے میں، اللہ نے ایک موقع دیا عشرہ مغفرت کا. جو عشرہ رحمت پہ تم سے بھول چک ہو گئی ہے، میں موقع دے رہا ہوں. اب اس میں تم معافی مانگ لو میرے سے، مغفرت کے اس میں تم مجھ سے معافی مانگ لو، مغفرت طلب کرو مجھ سے. جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو عشرہ رحمت کے اندر تم نے جان بوجھ کے کی، فنکاری کے نام پہ کی، میں مغفرت کا عشرہ پھر دے رہا ہوں. مانگ لو مجھ سے معافی، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند ہے نا، تو بند اسی لیے ہے نا کہ وہاں کوئی جا نہ پائے. وہ تو وہاں سے ہمیں بچا رہا ہے. ہمارے معاملات تو وہ ہیں کہ جہنم کو ہم نے اپنا واجب کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں بچا رہا ہے. یہ پیکج دیا اس نے رمضان کے اندر. تو اس ماہ مبارک کے اس دوسرے عشرے میں ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنی ہے. استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس قسم کے بھی چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ گناہ جس کا تعلق، وہ جرم جس کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، اس کی معافی اس کو جا کے بندے سے مانگنی پڑے گی. وہ اللہ نہیں معاف کرنے والا.
ہمارے ذہن میں یہ تھا میں نے معافی مانگ لی سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ اپنا آپ معاف کرے گا۔ اس توبہ سے کیا ہوگا؟ ہم سے نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی، روزے کے دوران کوئی کوتاہی ہو گئی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں یہ فنکاری کرنا یہ تو اللہ کے ساتھ تو تعلق بندے کے ساتھ، بندے کو نقصان پہنچایا ہے، اس بندے کا نقصان پورا کرو، اس کو راضی کرو، جیسے تیسے وہ راضی ہو، پھر بات بنے گی، ورنہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ بندے کا حق جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ ابھی کتنا ہمارے لیے کر تو ہم جاتے ہیں، لیکن اب اس کو سمیٹنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ کہاں سے لائیں گے وہ دل گردہ کہ اس اپنے بھائی کے سامنے جا کے اسے کہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری بڑی برائیاں کی، تم نہیں تھے مگر میں نے بڑی برائیاں کی، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ناحق کھایا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے کیا یہ کام۔ کہے یہ دل گردہ ہے، کہاں سے لائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ نہیں کروں گا میں معاف نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ تمہارا وہ بھائی تمہیں معاف نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ میری امت کا فرمایا جانتے ہو مسکین کون ہے؟ یا تم مسکین کس کو کہتے ہو؟ عرض کا سرکار جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین کون ہے؟ سنو، یہ تمہارا معیار ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دنیا نہ ہو، وہ مسکین ہے، جو غریب ہے وہ مسکین ہے۔ فرمایا کہ قدرت کی نگاہ میں مسکین کون ہے؟ فرمایا کہ ایک انسان ہے جو عبادات کرتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتا ہے، 5 وقت کی نہیں 6 وقت کی پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک حج نہیں کئی حج کیے ہیں، حج کے ساتھ ساتھ وہ ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا فلاحی کام بھی بہت کرتا ہے، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا، یہ سارے کام وہ کر رہا ہے، یعنی دنیا جو اسے جان رہی ہے وہ اس کے ان کاموں کے حوالے سے جانتی ہے۔ اچھا فرمایا لیکن پس پردہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ان نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ناحق کچھ بندوں کے دل بھی دکھائے ہیں، ناحق ایک تو ہے نا بندہ خود ہی آپ کے آگے منہ لگے، آپ پہ چڑھائی کرے تو آپ نے دفاع کے اندر کچھ کریں یا آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں اس کو، تو وہ تو آپ کا رائٹ بنے گا، لیکن ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کری، پڑوسی ہم حاجی تو ہیں مگر ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے، ہم نمازی 5 وقت 6 وقت ہیں مگر ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ملنے جلنے والے ہماری زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو ہماری فنکاریوں سے خدا کی مخلوق محفوظ نہیں ہے، حال کیا عبادات کے ماتھے پہ ایک نہیں 3 نشان ہیں سجدوں کے، جہاں سے ہم جو ہمارا حال چل رہا ہے ان نشانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے گٹوں پہ نشان پڑ گئے نمازیں پڑھتے عبادتیں ہماری اس لیول کی ہیں۔ رمضان کے علاوہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے بھی ہیں، تو یہ بور تو لگا ہوا عبادت کا۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام نے ہماری اس غفلت پہ سے پردہ اٹھایا کہ یہ نہیں چلے گا کہ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ تم اپنے ہی ملنے جلنے والوں کے ساتھ ان کے علم میں لائے بغیر ان کے ساتھ دغا بازی کرتے رہو، کسی کو ناحق گالی بکنا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، کسی شریف آدمی کی عزت کو اچھالنا۔ ہم تو یہ بھی تفریح بن گئی نا ہمارے لیے، جو کمزور دیکھا اس کی پگڑی اچھالو، وہ بیچارہ مسکین کچھ نہیں کر سکتا، جو کمزور نظر آئے اس کی جس کی گردن پتلی ہے نا اسی کو پکڑ لو، جو طاقتور ہے اس پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ تو یہ تمام کام کر وہ فرمایا کہ ایسا شخص جب قیامت میں آئے گا نا تو وہ بڑی پر امید ہو کے آئے گا کہ آج میں نے حج کیے ہیں، آج مجھے اس کا اجر ملے گا، میں نے فلاحی کام کیے، غریبوں کو کھانا کھلایا، لنگر خانے کھولے، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، مجھے آج اس کا اجر دیا جائے گا۔ وہ بڑا پر امید ہو کے آئے گا اور بھولا ہوا ہوگا کہ وہ جو میں نے فنکاریاں کی تھی نا، کیوں بھولا ہوا ہوگا؟ اس لیے یہ باہر کسی کا دل دکھا کے آیا
کسی فنکاری کر آیا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کر کے آیا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اور وہ ان کا حق سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ان کا مجھ پہ کوئی حق ہے۔ میرا تو حق سب پر ہے مگر کسی کا مجھ پہ نہیں ہے، تو اور پھر آ کے وہ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جرم کس کا کیا تھا؟ بندے کا کہ خدا کا؟ بندے کا کیا نا، دل تو خدا کا دکھایا کہ بندے کا دکھایا؟ اللہ دل سے پاک ہے، بندے کا دکھایا نا، تو معافی خدا سے مانگ رہا ہے، اور وہ رو رہا بیٹھا وہاں جس کا دل دکھا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرمائے جب یہ بندہ آئے گا، اور آئے گا تو بڑی پر امید ہو کے آئے گا، تو حکم ہوگا کہ وہ جو اس کے دعوے دار ہیں، اس کے خلاف جو دعوے ہیں نا ان کو بلاؤ۔ وہ دعوے دار آ جائیں گے، کسی کا مال کھایا، کسی کی گالی بکی، کسی کی چوری کری، ایک سوائے زیڈ کسی بھی حوالے سے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، وہ سارے آ جائیں گے۔ کوئی آئے گا کہ یا رب العالمین، اس نے بلا وجہ مجھے دنیا میں ستایا تھا، میں کمزور تھا، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھایا اور میرے ساتھ زیادتی کری، آج انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف دیا جائے۔ بالکل انصاف ملے گا، بالکل انصاف ملے گا۔ اب کیا کریں؟ دل تو ایمان دکھا کے آیا، اب حشر کے دن اس کا ازالہ کیسے ہو؟ دنیا ہوتی کوئی پیسہ پائی جیب میں ہوتا نکال کے دے دیتے، دولت دے کے دنیا میں ہوتا ہے نا بھائی، کوئی خدا نہ خواستہ قتل ہو جائے، اس کا قصاص ہے، قتل ہو جائے اس کو دیت دی جاتی، قصاص دیا جاتا ہے، جتنے بھی ورثہ اس کے طے کریں بھائی ہمیں ہمارا جو مقتول ہے اس کے اتنے پیسے ہمیں دے دو، ہم راضی ہو جائیں گے، جھگڑا ختم۔ تو دنیا میں تو یہ چل جائے گا، قانون ہے، آخرت کا قانون دوسرا ہے، آخرت میں ایک ٹیڑھی پائی نہیں چلنے والی، سب یہیں درا رہ جائے گا۔ وہاں کیا چلے گا؟ وہاں آپ کے جو کام، ہمارے کام آنے والی جو کرنسی ہے نا، وہ اس کا نام ہے نیکی۔ وہ نیکیاں جس کے پاکٹ میں ہوں گی نا، بس وہی خوشحال ہوگا بس۔ اب یہ تو بڑا نیکوکار بن کے سامنے آیا نا، اپنی نیکیوں پہ اس کو بڑا بھرم تھا۔ جب یہ آیا تو اب وہ سامنے آ گئے دعوے دار، اب پیسے تو ہے نہیں کہ دیکھ ان کو راضی کرے، اب ان کو راضی کر، یا اللہ کیسے راضی کروں؟ پھر اللہ خود ہی طریقہ ہی بتایا کیسے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں نکال کے اس کے نام میں ڈالو۔ یہ جو حج کر کے آیا نا، ایک حج نکالو اس کا یہاں سے، اس کے نام، اس نے ایک حج بھی نہیں کیا زندگی بھر میں، اس کو دے دو اس کا حج کا ثواب، ٹھیک ہے؟ اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کے صدقات خیرات، یعنی باری باری لوگ آتے جائیں گے اور نیکیاں نکل کے وہاں جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، سارے حج ختم، سارے عمرے ختم، صدقات خیرات کا ثواب ختم، جو نمازیں پڑھی تھی ان کا اجر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اسی امید پہ جنت پہ جانا چاہ رہا تھا نا، اسی امید پہ جنت جانا چاہ رہا تھا، اب اس کے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں سب ختم، چھوٹی بڑی سب نیکیاں تقسیم۔ اب چھوٹی بڑی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، اور ابھی دعوے دار باقی ہیں، دعوے دار ابھی باقی ہیں، اب ان کو کیسے راضی کیا جائے؟ تو کس کی نیکی ختم ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا طریقہ ارشاد فرمائے گا، کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے گناہ نکال کے اس کے اوپر ڈالو، اس کے اپنے گناہ تو اس کے سر پہ تھے، اب وہ جو مظلوم ہے نا، جو ان کو ستا کے ہے، ان کے گناہ نکالو اور اس کے گلے میں ڈالو، ان کے گناہ نکال کے اس کے گلے میں، حتیٰ کہ جب تک کہ وہ پورے گروہ سارے لوگ ختم، دعوے دار ختم نہ ہو جائیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ جنت کی امید لے کر آنے والا جہنمی بن جائے گا۔ سرکار نے فرمایا یہی میری امت کا مسکین۔ تو ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ اپنی نمازوں پہ پھول رہے ہیں، اپنے روزوں پہ پھول رہے ہیں، اپنے حج کر کے پھول رہے ہیں، اپنے ذکر فکر پہ بھول رہے ہیں، تمام تر عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ، یہ تو حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ساتھ رکھنا پڑے گا، ورنہ جان نہیں چھوٹنے والی۔ خالی نمازیں جان نہیں چھڑا لیں گی، طواف کعبہ بھی آپ کی جان نہیں چھڑا پائے گا اگر وہاں کوئی ایسا دعوے دار نکل آیا۔
وہ دے دو اس کے ساتھ تو طلاق اٹھا کے اس کو دو، اب کیا کریں؟ اور وہاں تو دوبارہ کوئی نیکی کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، یا اللہ ابھی موقع دے دے جمع کر، وہ موقع بھی نہیں ہے، تو اس شخص کا حال کیا ہوگا پھر؟ اس شخص سے مراد ہے اس شخص کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، پھر ہمارا حال ہوگا کیا کہ پاس کچھ نہیں ہوگا، اب کیسے راضی کرے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ دروازے پیچھے جانے والا دروازہ بند، دنیا میں تو جا نہیں سکتے۔ اب جو اس خوش فہمی میں ہم جی رہے ہیں کہ جنت تو مل ہی جائے گی، جنت تو چلے جائیں گے، تو آقا علیہ السلام نے وہ پردہ اٹھایا غفلت کا ہماری آنکھوں کے سامنے سے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ شیطانی حرکتیں جس نے تمہاری آنکھوں پہ غفلت ڈالی ہوئی ہے۔ تم اپنے آپ کو عابد و زاہد سمجھ رہے ہو، اور ادھر حقوق و لباس میں وہاں حق تلفیاں کر کے اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہی ہو تم، بحیثیت نمازی کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہم تو نمازی ہیں، وہاں سے آواز نمازی کی نہیں آتی، وہاں سے مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، مجرم ہے، یہ جرم کر کے آیا، اب جرم کی معافی نہیں مانگ رہا، جس سے مانگنی چاہیے، جس سے مانگنی۔ بھائی آپ کی عدالتیں لگتی ہیں تو عدالت آپ کو کب چھوڑتی ہے؟ اب فی زمان عدالت کی بات نہیں کر رہے، یہ تو اب تو اللہ رحم فرمائے، لیکن جو ایک اصول ہے عدالت کا، ظالم اور مظلوم دونوں بلائے جاتے ہیں، فیصلے جب ہی ہوتے ہیں نا، جج کا کام ہوتا ہے تحقیق کر کے فیصلہ کرے، تو ظالم مظلوم دو۔ اب اگر وہ مظلوم ثابت ہو گیا کہ اس نے ظلم کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے، سزا بھی آئے گی اور اس کے اوپر دنڈ بھی آئے گا، آپ نے اتنے پیسے بھی اس کو دینے، اتنے سے اندر جیل بھی کاٹو گے آپ، یہ کرنا پڑے گا اس کو۔ دنیا کا یہی قاعدہ ہے، یہی ہے نا، ہاں آگے بھی یہی ہوگا کہ جس بندے کو ستایا ہے وہ جج چھوڑے گا نہیں کہ چل تو میرا ماننے والا تھا، تو میری نمازیں بہت پڑھتا تھا، میں نے تو تجھ پہ 5 فرض کی تھی مگر تو 6 پڑھ کے آیا ہے، تو تہجد میں بھی اٹھتا تھا، تو رمضان کے علاوہ میں روزے رکھتا تھا، خیر اگر بندوں کے دل دکھائے تو کیا ہوا، تو مجھے تو سجدے کر کے آیا ہے نا، تیرے ماتھے پہ 1 نہیں 3 سجدوں کے نشان ہیں، آج جنت میں چلا جا۔ نہیں ہوگا ایسا، ہماری عبادات نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، یہ ہے نفس، یہ ہے نفس، بڑا باریک فرق ہے، بہت باریک فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ انہی چیزوں سے ہم یہ ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرمایا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا؟ پر مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، ہم نے توجہ نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ آقا رہا مسلمان تو وہ ہے، کلمہ پڑھنے، کلمے کی ریکوائرمنٹ ہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کلمہ پڑھ لے تو اب جو مرضی آئے کرتے پھرو، نہیں، کلمے کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑیں گی آپ۔ آپ جب کپڑے سلواتے ہو تو گریبان کے بٹن بھی لگواتے ہو نا، اگر آپ کا گریبان ہے تو بٹن بھی لگیں گے، اور آپ عید کے کپڑے بھی سلواؤ، نہیں لگوانا، ایک بٹن نہیں لگوانا، اور عیدگاہ میں ایسے ہی چلے جانا، جاؤ گے۔ اس بات پہ کپڑا بڑا اعلیٰ پہنائے، گریبان کے بٹن نہیں لگوائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کپڑا بہت مہنگا، اگر گریبان کے بٹن نہیں لگوائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آستین پوری، ایک آستین آدھی، کپڑا بہت اعلیٰ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا لباس پہننا پسند کریں گے ہم؟ پہن لیں نا، کپڑا بہت اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ 50-50 قبول نہیں کرے گا کہ نمازیں تو بہت اعلیٰ، عبادات بہت اعلیٰ، نظر ادھر لگی ہوئی، ساری حقوق اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے، اور حقوق العباد میں آستین کٹی پڑی ہے، گریبان کے بٹن نوچ لیے اس کے۔ نہیں، یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والا لباس مانگتا ہے، پرہیزگاری والا لباس مانگتا ہے۔ کیا کہا؟ روزے رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے کیا؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی من پرہیزگاری، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اردو ترجمہ کر دیا۔ پرہیزگار کیا ہے؟
یہ پچھلے دن ہم نے بیان کیا تھا، یہاں نہیں کہیں اور۔ پرہیزگار کیا ہے پھر؟ جی اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی بندہ جب بیمار پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد رپورٹس آ گئیں، کہا یار آپ کو تو بڑی خطرناک بیماری ہو گئی ہے، اور اب اگر آپ نے یہ جو آپ کی پسندیدہ ڈش ہے نا، یہ میٹھا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، شوگر کہ آپ کو اتنی ہائی ہو چکی ہے، اب اگر آپ نے میٹھے کو ہاتھ بھی لگایا نا تو یہ میٹھا اب آپ کے لیے زہر ہے، نہیں کھانا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف پڑ جاؤ گے، جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈاکٹر نے کہا جان خطرے میں پڑ جائے گی، یہ نہیں کھانا آپ نے، یہ پرہیز کرنے وغیرہ وغیرہ، ایکسپائر کوئی بھی بیماری ہے۔ اس نے ہمیں احتیاط بتا دی، دوا دے دی، اور کیا کہا؟ احتیاط سے من کیا تھا؟ پرہیز بتایا کہ اب آپ نے، شوگر والے نے میٹھا نہیں کھانا، ہائی بلڈ پریشر والے نے نمک نہیں کھانا، اس نے بغیر نمک کی روٹی کھانی ہے، بغیر نمک کا سالن کھانا ہے، ہائی بلڈ پریشر والا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، آپ نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اپنی پسندیدہ ڈش، سویٹ ڈش چھوڑ دی، کیوں چھوڑی؟ ڈاکٹر کے کہنے سے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کو ہماری باڈی کے بارے میں ہم سے زیادہ علم ہے، وہ اس باڈی کا ماہر ہے نا، اس نے پڑھا ہے اس کو، ہم نے اس کو، ہماری ہے تو صحیح، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، جو ڈاکٹر یا معالج یا حکیم وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہم کسی حکیم یا ڈاکٹر کی بات پر عمل کر کے فٹافٹ گولی کھا لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہے اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیوں یار کوالیفائڈ ڈاکٹر نے لکھ کے دیے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، حالانکہ ہمارے جیسا انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس سے۔